وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى لهم. بندگی، عبادت اور دعا شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان عاجزی پہ آ جاتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے. عاجزی پہ آ جاتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے. ایک انسان عاجز نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، اور اس کے پاس سارے وسائل ہیں، اس کے پاس سارے اسباب ہیں، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی بندگی پہ اور پھر بھی عبادت پہ اور پھر بھی سجدوں پہ اور پھر بھی اللہ سے مانگنے پہ. اس کو ہم عاجز نہیں کہیں گے، اس کو عاجز ہی کہیں گے. اور عاجز وہ ہے جو بے بس ہو گیا ہے، اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو، اپنی الجھنوں کو، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو ختم نہیں کر پا رہا. پھر وہ عاجز ہو کے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، سجدوں کی طرف رجوع کرتا ہے، تسبیح کی طرف رجوع کرتا ہے اور مانگنے کی طرف. تو بندگی دو طرف سے شروع ہوتی ہے، ایک عاجزی میں، ایک عاجز میں. عاجز آ کے اللہ سے مانگنا یہ بھی بندگی ہے. میرا رب اپنی طرف رجوع چاہتا ہے بندوں کا، کہ میرے بندے میری طرف رجوع رکھیں. میرا رب یہ چاہتا ہے اور میرے اللہ کی یہ چاہت ہے. لیکن ایک ہے عاجزی کی چاہت، ایک ہے عاجز کی چاہت. بڑا فرق ہے. عاجزی کی چاہت میرے رب کو بہت پسند ہے، عاجز کی چاہت بھی پسند ہے. اچھی بات ہے کہ اللہ کی طرف وہ رجوع کرے، لیکن عاجزی کی چاہت اللہ کے ہاں بہت زیادہ. جتنے بھی انبیاء تھے، صحابہ، اہل بیت، صلحاء، صالحین، اولیاء، ان سب کے ہاں عاجزی کی چاہت تھی اور اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی چاہت تھی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینے کی چاہت تھی. ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، آج جو ہم نے سجدہ کیا، کل جو ہم سجدہ کریں گے، یہ اللہ کے سامنے بیٹھے گڑ گڑا رہے اور اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں، ہم دل میں سوچیں یہ عاجزی کے لیے یا عاجز ہو جانے کے بعد ہے. تو ہمارے دل میں آواز آئے گی کہ ہم عاجز ہو گئے ہیں. لیکن عاجز ہونے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع میں آ گئے تو سب سے خوش قسمت ہے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات کیجئے. میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ہم لوگ ہیں 4 بھائی، جی جی. اور تقریباً 3-4 ماہ سے نا ہمارے گھر میں بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے. بھائی آپس میں لڑنا شروع ہو گیا، جی کورٹ کچہری تک بھی بات پہنچ گئی ہے، لڑائی جھگڑے تک بھی بات پہنچ گئی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر کچھ ایسا بتا دیں کہ ہماری جو مشکلات ہیں یہ دور ہو جائیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ 4 بھائی ہیں؟ جی، اور ایک اچھا، بہن. ایک بہن ہے. جی اور لڑائی جھگڑا. ہاں جی، لڑائی جھگڑا. 4 بھائی، ایک بہن. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ فیصلہ کر لے کہ میں نے درگزر کرنا ہے اور معاف کرنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. 3 دیکھیں، بھائی ہیں نا، ایک وہ ہے. تو مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی. لیکن جو چوتھا بھائی ہے وہ کیا نام ہے اس کافی کا؟ لوگ. جی جی. نام کیا ہے اس چھوٹے کا؟ کامران. میری گزارش یہ ہے، دیکھیں، ایک ہے تدبیر جی اور ایک ہے تقدیر. تدبیر یہ ٹھیک. ہے کہ جو میں نے آپ نے کرنی ہے، اور تقدیر یہ ہے جو وظیفہ ہے وہ میں بتاؤں گا. جی لیکن تدبیر یہی ہے کہ 4 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ 4 بھائی ایک بہنوں میں سے ایک بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے سب کا احترام کرنا ہے، سب کا اکرام کرنا ہے، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور ادفع باللتی ہی احسن، ان کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. میں نے دنیا کے دولت مند ترین شخص وہ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنا حق چھوڑا ہے اور جنہوں نے معاف کیا ہے. بڑے بڑے دولت مند میرے پاس بحیثیت کسی ضرورت کے آئے، میں نے ان کی زندگی میں یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے معاف کرنا ہے اور ہمیں درگزر کرنا ہے. ایک تو میری درخواست ہے یہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آپس میں
سارے کے سارے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، اس کو بہت کثرت سے پڑھیے، حتیٰ کہ کھانا پکاتے ہوئے، ہنڈیا، سالن، روٹی، کوئی چیز پکاتے ہوئے اس کو پڑھیں، اس پہ دم کریں۔ بہت کمال کی چیز ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا، الفت پیدا کرنا، مروت پیدا کرنا، اور دلوں میں آپس میں پیار پیدا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ انوکھی چیز ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ ہر نماز کے بعد اس کو 41 بار پڑھیے، اور اس کے علاوہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور وضو بے وضو ہر حالت میں اس کو پڑھیے، اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کرنے سے میرے آقا نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ تعام اور سلام، کھانا کھلانا یعنی کوئی گفٹ دے دینا، کوئی ہدیہ دے دینا، کوئی چیز کہہ دینا، بوٹی پڑی ہے پہلے آپ کھا لیں، میں کوئی حرج نہیں، چھوٹی بوٹی کھا لوں گا یا آلو کھا لوں گا یا شوربے سے اپنا گزارا کر لوں گا۔ تو سلام کرنا، تعام کھلانا، گفٹ دینا، ہدیہ دینا کوئی چیز، اور ساتھ جو ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ آپ کے گھر میں ایسی محبت اور الفت اور پیار بڑھے گا کہ آپ کے گمان میں نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ خوشحال بھی ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ یہ لگاتار یا لطیف ہو یا ودود ہو آپ پڑھیے گا، 2-4 دن پڑھ کے چھوڑیے گا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے عاجز، ایک ہے عاجز، ایک تسبیح، ایک ذکر، ایک دعا، ایک رونا اور ایک گڑ گڑانا عاجزی کے لیے کہ اللہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، اور تیرا سب کچھ ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے دولت دیا، ملک دیا، مال دیا، حکومت دی، اقتدار دیا، حسن دیا، طاقت دی، بڑا گھر، بڑی زندگی اور نظام، سب کچھ مولا تو نے مجھے دیا، پر سخی آقا میرے پاس صرف اس بات کے کہ تو ہے، باقی یہ سب چھن جانے والی چیزیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، نیچے ایک بندہ کھڑا تھا، اڑتا ہوا تخت جا رہا تھا، سونے کی کرسیاں لگی ہوئی، ہزاروں انسان جنات ہواؤں میں اڑ رہا، تو ایسے دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت نیچے اتارو، ہواؤں کو حکم دیا، جنات کو حکم دیا، تخت نیچے اترا، اس بندے کو بلایا، فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے میں نے آپ کی عظمت کو، اللہ نے آپ کو جو دی ہے وقار، شان و شوکت، تو میں نے کہا تھا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ تیرا سبحان اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا تخت ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ بات کیجئے۔ پیر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، بات کیجئے۔ پیر صاحب یہ کاروبار کے بارے میں پوچھنا تھا، میرا نام مسز داؤد ہے۔ آپ کا نام مسز داؤد، نام بتا دیں تو اچھی بات ہے تاکہ اس سے ذرا ہمیں روحانی مدد ملتی ہے۔ پیر صاحب ہم کافی عرصے سے نا تصویر خانہ بھی آ رہے ہیں، تو ہمارے کاروبار میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، کیا وجہ ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اچھا، مسئلے مسائل سے مراد کیا ہے؟ مسئلے مسائل، جی مسئلے مسائل سے مراد کیا مسئلے مسائل ہیں اللہ والے؟ یعنی کہ کاروبار ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ 2 ماہ ٹھیک رہتا ہے، پھر دوبارہ وہی کنڈیشن بن جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا اچھا اچھا، سب سے پہلے تو چیز یہ دیکھنی ہے کہ کاروبار میں کوئی مشکوک چیز تو شامل نہیں ہو رہی کسی شکل میں، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ کہیں کاروبار میں کوئی سود کی کوئی چیز شامل تو نہیں ہو رہی، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان کی اصلاح کریں، اس کو ختم کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کاروبار کرنے والے کیا نماز پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں وعدہ ہے ذیق العیش کا، ذیق العیش، کہ زندگی کی تنگی نماز پڑھنے والے کی دور ہو جاتی ہے۔ زندگی کی تنگی، کاروبار کی تنگی نہیں، رزق، زندگی کی تنگیاں جو کہتے ہیں میرے پاس ہرڈلز، رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک دور کرتا ہے۔ نماز کی پابندی، ان کے بعد پھر آپ ایسا کریں جن کے کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، وہ سورۃ نصر کا ایک عمل کریں، اذا جاء نصر اللہ، فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک فجر کی نماز کے بعد، اور 21 بار سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، اور ظہر کے بعد یہی سورۃ اذا جاء نصر اللہ 22 دفعہ پڑھیں، اور عصر کے بعد 23 بار پڑھیں، اور مغرب کے بعد 24 بار پڑھیں، اور عشاء کے بعد 25 بار پڑھیں۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اور اول آخر درود پاک جو ہے ابراہیم 3 بار پڑھیں، اور گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں۔ آپ یقین جانیے کہ کچھ ہی عرصے میں اور تھوڑے عرصے میں اللہ پاک رزق، وسعت اور عافیت کے اللہ دروازے کھولے گا، اور اللہ خیر و برکت کے دروازے کھولے گا تھوڑے ہی عرصے میں، اور اللہ پاک عافیت اور وسعت عطا فرمائے گا،
और सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह 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 बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, खुला पढ़ें सारा दिन। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में, रिस्क में अल्लाह वुसअत और बरकत और आफियत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप कुछ अर्सा ये ज़रूर कीजिए, और सारा घर करें तो बेहतर है, वरना घर के जितने ज़्यादा अफराद कर सकें। और इसको ये मैं इजाज़त आम जितने भी मैं वज़ाइफ तस्बीहात बताता हूँ, अगर कोई दूसरा ज़रूरतमंद है तो इसको कर सकता है। अल्लाह की मखलूक के लिए ये इजाज़त आम है। तो अपनी तबीयत में हर उस लम्हे को, हम हर उस वक्त को देखें, कौन सा वक्त ऐसा है, कौन सी घड़ी ऐसी है जिस घड़ी में हम आजिज़ हो गए हैं और हम परेशान हो गए हैं। उस वक्त हमारे हाथ दुआओं के लिए, हमारा दिल अल्लाह की ज़ात आली की तवज्जो के लिए बढ़ रहा, और उस घड़ी में देखें जब हम आजिज़ नहीं हैं, बिल्कुल पुरसुकून है, रिस्क, दौलत, सेहत, इज़्ज़त, वक़ार और दिल की सारी तमन्नाएं पूरी हैं। अब ये वक्त उस वक्त से ज़्यादा मांगने के है जिस वक्त हम पुरसुकून हैं, हमारे पास कोई दौलत चीज़ की तलब नहीं, सारी ज़रूरतें अल्लाह ने अपने गैब के ख़जाने से असबाब की दुनिया में पूरी कर दी हैं। अब ये वक्त है अल्लाह की तरफ रुजू करने का, इस पे अल्लाह खुश होता है। आप खुद देखें, बच्चे को अगर किसी चीज़ की तलब हो और बाप के इर्द गिर्द लिपटे, और बाप को पता है, और बच्चे को कोई तलब भी ना हो और बाप से मोहब्बत करे, माँ से मोहब्बत करे, माँ बाप बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा ये बच्चा जो है हमारे साथ इसलिए मोहब्बत कर रहा, अब इसे किसी चीज़ की गरज नहीं, इसे किसी चीज़ की गरज नहीं। इस पे माँ बाप बहुत खुश होते हैं और इसमें माँ बाप की मोहब्बत बढ़ जाती है। जब बंदे को अल्लाह सारी ज़रूरतें दे दे और सारी ज़रूरतें दे के अल्लाह पाक जल्ल शान हो, फिर उस बंदे को जो है अपने करीब होता देखे, दुआओं की शक्ल में, सदक़े की शक्ल में, इंसानियत की खिदमत की शक्ल में, मुनाजात की शक्ल में, जारी की शक्ल में, किसी भी सूरत में, तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, फरिश्तों पे फ़ख्र करते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं छोटा था तो अपनी अम्मा से पैसे मांगता था, अब भी कुछ पैसे अम्मा के पास रख लेता हूँ। अम्मा बूढ़ी है, अपने दुपट्टे के दामन में बांध के रखती है, किसी थैली में, किसी अपनी जाय नमाज में बिस्तरे के नीचे रखती है। फिर अम्मा से मांगता हूँ, अम्मा इतने पैसे चाहिए। फिर अम्मा अपने कामते हाथों से नोट गिनेगी, एक एक नोट को इलहदा करेगी और फिर मुझे देगी और अम्मा खुश होगी। और अम्मा ऊपर ऊपर से कहेगी, बेटा तू अब बड़ा हो गया, पैसे तेरे हैं, अपने पास रख, और तू ही तो देता है। कि नहीं अम्मा, मुझे आपसे मांगते मज़ा आता है। तो अब ये एक कैफियत है, आजिज़ी की है, आजिज़ की नहीं है। जी एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अब ये आजिज़ी की कैफियत है, आजिज़ की तो नहीं है। उस शख्स के पास माल है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अम्मा से मांग रहा, फिर भी अम्मा से कह रहा। और कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो माँ और बीवी को बराबर का मकाम देते हैं, और कितने खुशकिस्मत जिनके पास ऐसा तराजू है जिस तराजू के अंदर घाटा नहीं होता, जो तराजू कम नहीं तोलता, जो तराजू धोखा नहीं देता, और जो तराजू जो है किसी पे जुल्म नहीं करता। माँ की मोहब्बत में बीवी को रगड़ा देना और बीवी को तंग करना, और बीवी की मोहब्बत में माँ की बेइज्जती करना और गुस्ताखी करना। खुशकिस्मत, बेहतरीन, समझदार, अक्लमंद शोहर वो होते हैं जो बीवी, बहन, माँ और रिश्तेदारों और अपने ससुराल वालों को तवाज़ुन से रखेंगे सबके साथ, और सबसे मोहब्बत और सबसे प्यार और सबको साथ लेके चलेंगे। बेहतरीन खुशकिस्मत इंसान है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, लेकिन थोड़े, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ की मोहब्बत में या बीवी की मोहब्बत में बहुत सारे लोगों के हकूक़ खा जाते हैं, उनका नुकसान कर जाते हैं, और उनकी आहें फिर अर्श को छूती हैं और इनके नुकसान शुरू हो जाते हैं। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मैं लाहौर से अमजद बात कर रहा हूँ। मैं आपके तस्वीर खाने में भी आया था। जी आप बात कीजिए। जी, तो उन्होंने मुझे ना पढ़ाई करने के लिए दिया था। जो मसले थे मेरे पे इल्म हुआ था और मेरा कारोबार वगैरह खत्म हो गया था, मैं बाहर जाना चाहता था। जी जी। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई दी थी, जी जी। हमने वो पढ़ा है 1.25 लाख मरतबा। उसके बाद उन्होंने कहा आप नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़े।
وہ جی بھی شروع کر دی، جی لیکن کام ہوتا ہوا رک جاتا. بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کھل کے پڑھیں. جی ہم نے پھر کھل کے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ تعداد کچھ نہیں رکھی. لیکن ابھی جی بھی میں باہر کال کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑے دن لگیں گے، تھوڑے دن لگیں گے ابھی جانے میں. ٹھیک لیکن میرے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. ٹھیک. میں آپ اپنی چیزیں بیچ بیچ کے گھر کا گزارا کر رہا ہوں. آپ ایسا کریں، جی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے شاید کم پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. جی. آپ نے نہیں پڑھا، کس نے پڑھا یہ وظیفہ؟ یہ گھر میں بچیوں نے اور میری بیوی نے بیٹھ کے پڑھا جی ہے. ایسے ماشاء اللہ. اکٹھا ہم نے مشترکہ پڑھا. اکثر مرد حضرات اپنے گھر والوں کو وظیفے کا ٹھیکہ دیتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک کام کریں، آپ جی کھانا بھی آپ کے گھر والے کھائیں اور پیٹ آپ کا بھر جائے. کیا خیال ہے؟ میں سمجھ گیا بات تو آپ کی. آپ ماشاء اللہ ایک ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اگر آپ میری بات سنیں، دوسروں کو کہہ دیں، یقیناً دوسروں کی دعا قبول ہے، دوسروں کا وظیفہ قبول ہے، لیکن ضرورت تو آپ کو ہے. اور آپ تھوڑی سی اگر ہمت محنت کریں، یقین جانیے یا حی و یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث، عجب طاقت ہے اس میں، کائنات کی آخری طاقت ہے اس میں. ساری کائنات کے اسم اعظم جمع ہیں اس وظیفے کے اندر. آپ آج کے بعد پورے یقین کے ساتھ خود اس کو پڑھنا شروع کریں اور دھیان کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، یا فتاح ہو یا کریم ہو، لیکن نماز ضرور پڑھیے اور دھیان سے صرف ایک تسبیح پڑھیے پر دھیان والی ہو، ایک تسبیح پڑھیے پر توجہ والی ہو، ایک تسبیح پڑھیے پر یقین والی ہو ہر نماز کے بعد. اور اس وظیفے کو آپ اب آج سے پھر شروع کریں اور پورے یقین سے شروع کریں اور پورے اعتماد سے شروع کریں. یقین جانیے یہ آپ کو تحفہ ملا ہے، بس تھوڑی سی آپ کی کوتاہی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا فائدہ یقیناً ملا ہے. اتنا پڑھ لے اور فائدہ نہ ہو، زندگی کے اور معاملات میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں، چونکہ انسان کا ٹارگٹ وہ نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے فائدہ نہیں ہوا. اللہ کا لیا ہوا نام ضائع نہیں جاتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کا لیا ہوا نام دنیا آخرت میں برکتیں رکھتا ہے، خیریں رکھتا ہے اور اللہ کا فضل رکھتا ہے. تو لہٰذا آپ آج کے بعد یا فتاح ہو یا کریم ہو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، اول آخر درود پاک 3 بار ابراہیمی، اور یہ چیز جو ہے آپ یہ وظیفہ پھر پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں اور کوشش کریں روزانہ صدقہ دیں، جتنے پیسے دے سکیں تھوڑے دیں، اور کسی ایسے ضرورت مند کو جو سوال نہ کرتا ہو صدقہ دیں. ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. باوضو رہنے سے رزق ایسے آتا ہے جیسے بارش پانی کی. باوضو رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی آپ کو جن میں رزق، عزت اور شہرت اور عظمت اور وقار ہے، اگر وہ کر لیں، ایک خوشبو، ایک باوضو رہنا اور ایک سفید لباس. سفید لباس کے بارے میں اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، بعض لوگوں کو پیشے کی مجبوری ہے، ہر وقت سفید لباس نہیں پہن سکتے، رات کو پہن لیں، دن میں کسی وقت پہن لیں یا کبھی کبھی پہن لیں، پہنے ضرور. خوشبو لگائیں نہیں بلکہ بہت زیادہ لگائیں، تھپیں، اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور سفید لباس، یہ تینوں چیزیں اس کی وضاحت کرتے ہیں. مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میں نے بات کرنی تھی ذرا. جی آپ بات کیجیے. مسئلہ پوچھنا تھا جی آپ میں نے یہ پوچھنا تھا جی، میرے ہسبینڈ کا نا جی کام کا مسئلہ رہتا ہے، تو وہ اب باہر جانے کو کہہ رہے ہیں. جی تو مطلب وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، آپ ذرا بتا دیں گے؟ آپ کا نام اور آپ کے میاں کا نام؟ جی میرا نام افشا، میرے ہسبینڈ کا نام محمد زبیر. اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، مجھ سے بھول ہو سکتی ہے. میرے مطابق تو باہر جانا مناسب نہیں ہے، یقیناً ان کے نہیں ہے مناسب نہیں. ہاں یقیناً ان کے لیے کچھ پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، رزق کے، گھریلو بھی، کچھ خاندانی بھی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں باہر جاؤں تاکہ یہ میرے مسائل حل ہوں. کیا خیال ایسے ہے؟ جی تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں، میں آپ کو اللہ پاک جل شانہ کا ایک نام بتاؤں اور ایک لفظ بتاؤں اور ایک صورت بتاؤں، اور آپ وہ اگر کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ رزق کی وسعت ہوگی اور برکت ہوگی. 3 تسبیح صبح شام
सूरत इखलास पढ़ें, 3 तस्बीह सुबह शाम, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ें, अवल आखिर दरूद पाक के साथ 3 बार, 7 बार, 11 बार, और यकीन से पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, पूरे ध्यान से पढ़ें 3 तस्बीह, और सारा दिन अल्लाहु समद अल्लाहु समद। अच्छा, ये पढ़ते हुए हमारा तसव्वुर ये हो, मौला तू बेनियाज है, तुझे ज़रूरत नहीं है, पर मौला तूने मेरे साथ कितनी ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं जो ग़िज़ा के तौर पे, खुराक के तौर पे, लिबास के तौर पे, घर में, इलाज में, मौला लेन देन है, शरीक बिरादरी है, अल्लाह घर है, सारी ज़रूरतें अल्लाह तूने मेरे साथ लगा रखी हैं। मौला तू खुद तो बेनियाज है और देता भी वही है जो बेनियाज है, जो खुद मांगता है वो किसी को क्या देगा। तो मौला तू बेनियाज है, मेरी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। सारा दिन अल्लाहु समद दुआइया शक्ल में पढ़ें। एक है अल्लाहु समद पढ़ना खुला, यकीनन आप पढ़ें, आपको इसकी तासीर मिलेगी और मिलती है। एक है कि अल्लाहु समद को इस्तिहज़ार कल्बी, इसे कहते हैं इस्तिहज़ार कल्बी, यानी उसके मफ़हूम, उसके माने, उसके तर्जमे और उसकी निदा के साथ इसको अगर आप पढ़ेंगे इसका बहुत फ़ायदा होगा और इसकी बहुत तासीर होगी। आप सिर्फ सूरत कुल हुवल्लाह को ले लीजिए। मैं एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगे मैं दुबई जाना चाहता हूँ। मैंने कहा दुबई तो वैसे क्राइसिस में है, तो ऐसा कर कि तेरा यहीं दुबई बन जाए। तो यही अमल मैंने उससे बताया। फिर तो वो बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई तो मुझसे कहने लगा जी लोग दुबई गए वापस आ गए, मैं गया भी नहीं वापस भी नहीं आया, मेरा यहीं दुबई बन गया। अल्लाह ने मेरे लिए वुसअत, बरकत और आफियत के दरवाजे खोल दिए सूरत इखलास पर। इस कैफियत के साथ हम अक्सर दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं, दुआएं पढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाह के यहाँ पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। मेरा अल्लाह कहता है आ तो सही मेरा बंदा, लेकिन आप खुद सोचें, चौराहे पे खड़ा हुआ जो साइल भिखारी है वो अगर उधर देख रहा हो, उधर देख रहा हो, उधर तवज्जो हो और वो हाथ भी आगे करे तो आपकी तवज्जो नहीं जाएगी। इंसान है और रब बेनियाज अजीम ज़ात, तो उसके सामने हमारी आजिज़ी हो, कैफियत हो, गिड़गिड़ाना हो, ध्यान हो, तवज्जो हो। अच्छा, फिर ध्यान टूटे, फिर हम ध्यान की तरफ आ जाएं, तवज्जो की तरफ आ जाएं। तो इसलिए आप ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके मसले हल, आपकी मुश्किलें दूर, आपकी परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह गैब के ख़जाने से आपके लिए वुसअत के दरवाजे खोले। लेकिन आपकी मियाँ भी ज़रूर पढ़ें। गाड़ी के दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। अक्सर मियाँ नहीं पढ़ते और बीवियों को कहते तू पढ़ती रहे। मुझे एक साहब कहने लगे मैंने बीवी को मुसल्ला तस्बीह दे दी है, बड़ा खुश होकर कहने लगे। मैंने कहा किस लिए? कहने लगे बस पढ़ती रहेगी ना। तो मैंने कहा आपको पता तो है मैं मसरूफ आदमी हूँ। आया मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। हदीस कुदसी का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। जो मैं चाहूँ तो वो चाह ले, होगा वो जो तू चाहेगा, और जो मैं ना चाहूँ और तू नहीं चाहेगी, यानी अल्लाह चाहता है और बंदा नहीं चाहता, तो मेरे बंदे क्या होगा फिर? तुझे तेरी चाहत में फंसा दूंगा, मसरूफ कर दूंगा, जलील कर दूंगा। फिर भी होगा वो जो मैं चाहूंगा, यानी अल्लाह चाहेगा। तो उसको अल्लाह ने उसकी चाहत में फंसाया हुआ है और वह कहते हैं मसरूफ हूँ। थोड़ा सा वक्त अल्लाह को दे दे, काम भी कर, मेहनत भी कर, अल्लाह को थोड़ा सा वक्त दे दे। हम ये नहीं कहते कि आप मस्त बन जाएं, जंगलों में निकल जाएं, नहीं, तो बल्कि थोड़ा सा वक्त अल्लाह को दे दे और अल्लाह पाक उसकी बरकत से फिर आपकी सारी चाहतें पूरी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं 3 चीज़ें अर्ज कर रहा था, खुशबू, सफ़ेद लिबास और बावजू रहना। खुशबू का इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि अब हम किसी महफिल में जा रहे हैं, अब हम कहीं बंदों की गैदरिंग में जा रहे हैं, वहाँ हम खुशबू लगा के जाएंगे। खुशबू का तो बड़ा अजीम ताल्लुक है, छोटा सा ताल्लुक है। जैसे एक बंदा कहते हैं मेरी गाड़ी है, आप गए, उसने बुलाया कि मैंने गाड़ी ली है, आप गए तो आगे एक टायर पड़ा हुआ है, एक स्टीयरिंग पड़ा हुआ है, एक साइड शीशा पड़ा हुआ है। ये क्या करे, गाड़ी है? उन्होंने कहा गाड़ी नहीं है, गाड़ी के हिस्से ज़रूर हैं। खुशबू का ये हिस्सा ज़रूर है कि आप मस्जिद में जाएं, महफिल में जाएं, कहीं जाएं तो खुशबू लगा के जाएं। अब मुबारक बात है, अच्छी बात है, लेकिन खुशबू का मकसद इससे बहुत अजीम है और इससे बहुत बड़ा है खुशबू का मकसद। और वो खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा है, फरिश्तों, जिन्नात, नेक जिन्नात की ग़िज़ा है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی سر، اصل میں مجھے کوئی شوگر پرابلم میں تو مجھے تقریباً 5 سال سے مجھے ہو رہی وہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے میدے میں، جی خون میں خون کی الٹیاں جاتی ہے یا بلیڈنگ ہوتی ہے میدے میں. جی 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 تو میں آپ کی وہ دوائی بھی استعمال کر رہا ہوں ادھر سے، لیکن ابھی لاسٹ 1 ہفتہ پہلے 2 دفعہ مجھے مسئلہ ہو گیا ہے. جی 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 بہت میرا خون اتنا کم، اب 3 پوائنٹ رہ گیا تھا میرا. جی تو اس بارے میں کوئی مجھے بتائیں تاکہ مجھے پرابلم نہ ہو. کم میں مسز میری فوت ہوئی ہے، جی 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 تو یہ ایسا 2 بچے میرے. آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے جاپانی پھل کھانے کا، اور آج کل جاپانی پھل کا سیزن ہے، بہت زبردست چیز ہے. جاپانی پھل جن کو معدے سے خون آتا ہو، جن کو بلیڈنگ ہو، اور بلیڈنگ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ خواتین کی کسی بھی شکل میں ہو، اور جن کو منہ سے خون آتا ہو، پیشاب پخانے سے خون آتا ہو، جاپانی پھل ان کے لیے زبردست چیز ہے. صبح دوپہر شام کھائیں جاپانی پھل، اور اس کا چھلکا سمیت کھائیں. ڈنڈلی جو ہے اس کی وہ ہٹا دیں، چھلکا سمیت جاپانی پھل کھائیں. اور ایک کام اور کریں کہ آپ گل بنفشہ اور بہی دانہ، گل بنفشہ 10 گرام اور بہی دانہ 10 گرام 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دیں. 1 کپ پانی میں ہلکا نیم گرم پانی بھگو کے صبح اچھی طرح ملیں، اور مل کے اس پانی کو آپ گھونٹ گھونٹ پی لیں. پھر اس میں 1 کپ گرم پانی اور اسی دوائی میں ڈال دیجئے، ڈال کے اچھی طرح مل کے آپ ڈھانک کے رکھ دیں. صبح شام کو عصر کے بعد پھر اس کو مل چھان کے آپ پی لیں، اور دوسرے دن پھر نئی دوائی اور نیا پانی، یعنی وہ دوائی آج کے دن میں ختم. اگر آپ یہ صرف چند دن چند ہفتے کر لیں، شوگر کے لیے بھی، بلیڈنگ کے لیے بھی، اور جو آپ کہتے ہیں نا خون کم ہو گیا ہے، اس کے لیے بہت زبردست ٹوٹکا ہے چھوٹا سا سستا، لیکن آپ کو اس کا رزلٹ بہت ملے گا، بہت کمال ملے گا، اور بہت فائدہ ملے گا. بہت سستا لیکن بہت پرتاثیر. اور ایک میں آپ کو صرف وظیفہ بتاتا ہوں، وہ آپ وظیفہ مستقل کریں. یا صبورو یا مانعو، صبورو سواد سے، اللہ پاک جل شانہ کا مبارک نام ہے. یا صبورو یا مانعو 81 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. 81 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک، اور سارا دن اس لفظ کو یا صبورو یا مانعو کو بہت کھلا پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور مستقل پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت رزلٹ اور بہت فائدہ اور بہت کمال ملے گا. اور کچھ عرصہ یہ لگاتار کر لیں. بڑی بڑی دوائیں جب عاجز آ جاتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے اور یہ چھوٹے چھوٹے نسخے بہت کام دیتے ہیں، بہت کام. جن کو پرانی پیچس رہتی ہو، پرانا ڈائریا ہو، بعض لوگوں کو سنگرینی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا کھاتی فوراً اجابت آتی ہے، ٹوائلٹ کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے جاپانی پھل بہت زبردست ہے. کیلشیم کی کمی جن لوگوں کو ہے، ان کے لیے جاپانی پھل بہت لاجواب ہے. اور جن کی ہڈیاں چٹک جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اور جن کے دانت بھربھرے ہو رہے ہیں، ان کے لیے جاپانی پھل بہت باکمال چیز ہے. یہ زبردست چیز ہے، اور دل والے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. شوگر کے مریضوں کو دل کے اس کے اندر جو ہلکا مٹھاس ہے وہ شوگر کو بڑھاتا نہیں ہے. تو جاپانی پھل آج کل آیا ہوا ہے، تو اس کو آپ ضرور استعمال کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ کچھ عرصہ ضرور کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوشبو جو ہے اس کا استعمال، اور سفید لباس کا استعمال، لیکن اصل ہمارا موضوع تھا عاجز اور عاجزی، کہ بندہ کس وقت عاجز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور کس وقت اس کی ہاں عاجزی ہوتی ہے. عاجز ہو کے پیش ہونا بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر بندے کو عاجزی ہو تو اللہ کی ہاں انشاءاللہ اس کی بہت قیمت ہے، اس کا بہت کمال ہے، اور اس کی بہت تاثیر ہے، اور اس کا بہت فائدہ ہے. اور اللہ پاک اس پہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرماتے ہیں، اور دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے اس پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو ہم اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں، دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا کریں، اور ایک وقت کچھ نکالیں جس میں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے باتیں کریں. کوئی 10 منٹ روز نکال لیں. یقین جانیے
بڑی بڑی جگہ جو انسان عاجز ہو کے دھکے کھاتا ہے وہاں وقت نہیں لگے گا اگر یہ 10 منٹ تھوڑا سا نکال دے. بہت زیادہ جہاں انسان عاجز ہو کے اور پریشان ہو کے اور بے بس ہو جاتا ہے اللہ اس بڑی بڑی بے بسیوں سے اس کو بچائیں گے. تھوڑا سا 10 منٹ اس پہ آپ محنت کریں, 10 منٹ اس پہ کوشش کریں, عاجزی ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے. اللہ کے ہاں عاجزی, اس لیے فرمایا جو شخص نماز کی سجدے میں نظر کو عاجزی دیتا ہے, ہاں نظر کو عاجزی, ایک ہے جسم کو پورا جھکا لینا, نہیں, ایک ہے نظر کو جھکا لینا. جو بندہ نماز میں نظر کو عاجزی دیتا ہے اللہ جل شانہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ایک اس کی نظروں میں حیا دیتے ہیں, شرم دیتے ہیں, اور اس کی نظریں مضبوط, نگاہ کمزوری سے بڑھ کے طاقت کی طرف آتی ہے, اور اللہ پاک جل شانہ اس کو خیر و برکت سے نوازتے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ نماز میں اس بندے نے میرے سامنے عاجز ہو کے نماز پڑھی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کی خدمت پہ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ فرشتے اس بندے کی خدمت کرو اور اس بندے کی خدمت کرتے رہو. اللہ پاک عاجزی کو بہت پسند فرماتے ہیں, اور نماز میں عاجزی اور دعاؤں میں عاجزی, اور عاجز ہو کے بھی اگر اللہ سے مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ ایسا ہو جائے. تو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا کرم ہے. تو آج کے بعد ہم جب بھی اپنی دعاؤں میں مصروف ہوں تو ہم سوچیں کہ ہم عاجز ہو کے یہ دعا مانگ رہے ہیں, عبادت میں, دعا میں, تسبیح میں, صدقے میں, خیرات میں عاجز ہو کے مانگ رہے ہیں یا عاجزی کی وجہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ پاک فوراً اس کی وجہ سے خیر و برکت کے اللہ دروازے کھولتے ہیں, راحت و عافیت کے اللہ دروازے کھولتے ہیں, اور اللہ غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرماتے ہیں. ہمارا یہ بہت بڑا عمل ہوگا کہ ہم اگر عاجزی کی شکل میں اللہ سے مانگیں. ہمارے جتنی پچھلے متقدمین ہیں, اسلاف ہیں, اکابر ہیں, بڑے ہیں, ان سب کی زندگی میں مال ہے, دولت ہے, چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. مزہ تو اس میں ہے, چھن جانے کے بعد رونا آتا ہے, مانگنا آتا ہے, اور چھن جانے کے بعد عاجزی مل جاتی ہے اور انسان جھک جاتا ہے. جب ہو اقتدار بھی, مال بھی, چیزیں بھی, نعمتیں بھی جب ہوں, اور پھر انسان کو مانگنا آئے اور پھر انسان کو گڑ گڑانا آئے اور پھر یہ انسان بھکاری بن جائے, تو اس پہ اللہ پاک بہت زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں, بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں, اور اس پہ دنیا آخرت کی اللہ پاک نعمتوں کو نچھاور کر دیتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اقتدار, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اقتدار, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اقتدار. یہ 3 نبی ایسے ہیں جو بادشاہ نبی ہیں, یعنی روحانیت کے بھی بادشاہ ہیں, علم کے بھی بادشاہ ہیں, اور اللہ کی رحمت اور نبوت کے بھی بادشاہ ہیں, تاج ان کی نبوت کا سر پہ ہے, اور دنیا کے اقتدار میں بھی بادشاہ ہیں. داؤد علیہ السلام والد ہیں, سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں, اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب یہ تینوں بادشاہوں کی زندگی ہم اٹھائیں, ان سے بڑا اقتدار آج تک کسی کو نہیں ملا. سلیمان علیہ السلام سے بڑا اقتدار آج تک کسی کو نہیں ملا اور نہ ملے گا. انہوں نے اللہ پاک جل شانہ سے قرآن میں عرض کیا کہ مولا پھر آج کے بعد اس سے بڑا اقتدار اگر تو نے مجھے دیا ہے تو پھر کسی کو نہ دینا. اب انہیں اتنا بڑا اقتدار ملا ہے, لیکن ان کی راتیں, ان کے دن, ان کی صبح, ان کی شام, ان کے لمحے دیکھیں, ان لمحوں میں مسلسل ایک چیز ہے, وہ ہے عاجزی, وہ ہے عاجزی, اور وہ ہے مانگنا, اور وہ ہے گڑ گڑانا, وہ ہے گڑ گڑانا. بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں, داؤد علیہ السلام یہ لوہے سے یہ زرہیں بناتے تھے, تلواریں بناتے تھے, ڈھالے بناتے تھے, اور لوہے سے چھریاں, چاقو, ضروریات زندگی کی چیزیں بناتے تھے. اور ان کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا, جیسے مٹی کو گوندے اور ہاتھ سے بناتے جائیں, ہاتھ سے بناتے جائیں, لوہا نرم تھا, ایسے اللہ پاک نے کر دیا تھا. تو ایک دفعہ لوہے نے اپنی سختی دکھائی, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے
बद दुआ दी कि तू आजी से हट गया है और तकब्बुर में आ गया है, जा सारी उम्र तुझे चोटें पड़ती रहेंगी और सारी उम्र तुझे पीटा जाएगा और सारी उम्र तुझे कूटा जाएगा। आज वही हो गया। लोहे की जिंदगी जितनी भी है उसे कूटा पीटा और चोटें पड़ती जाएंगी। उन्होंने उस वक्त, लोहे ने उस वक्त मस्ती दिखाई थी और आजिज़ी से हट गया था। आज वो आजिज़ है और उसको पीटा जा रहा, कूटा जा रहा। अल्लाह के यहाँ ये नेमत दुआओं की और मांगने की और गिड़गिड़ाने की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो जितना ज़्यादा हम मेहनत तवज्जो करेंगे इन आजिज़ी के ऊपर, गिड़गिड़ाने के ऊपर, भिखारी बनने के ऊपर, उस पर अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की खैरों के दरवाजे खोलेगा और बरकतों के दरवाजे खोलेगा। आज के बाद अपनी जेब देखें, अपनी ज़िंदगी का निज़ाम देखें। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इतने मुलाजिम, इतने मातहत, इतने नौकर मेरे नीचे हैं। अब मैं क्या करूं? लिहाजा मेरे अंदर अब आजिज़ी बढ़ जाए, अब आजिज़ी बढ़ जाए। लिहाजा अब मैं फैसला कर लूं कि मेरे पास सारी कायनात की सारी दौलतें एक तरफ, लेकिन मौला तेरी नेमत और तेरी रहमत एक तरफ। अपने मिजाज में ये चीज़ पैदा करें। और अगर फिर भी भूल गए और आजिज़ हो के भी अल्लाह से मांगना ना छोड़े। अल्लाह पाक इसको ही पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बैठ के अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे, या अल्लाह तो हमारे उन लम्हों को हमें अता फरमा जो आजिज़ी वाले लम्हे हों। अल्लाह हमें मजबूर और आजिज़ ना कर दे, बेबस ना कर दे कि हम बेबस हो जाएं और हमारे बस में कुछ ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम वसहल या इलाही कुल्ल सहलिन बिहुर्मत सय्यदल अबरार। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअता। या वदूद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि इन्नका रहीमुल वदूद। सखी आका बेबसों की दुआएं कबूल फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, आजिज़ों की माला गैब के ख़जाने से मदद फरमा और दुनिया आखिरत के सारे रहमत के, रहम के, अता के, बरकत के, फजल के, करम के दरवाज़े खोल दे। बिन मांगे सदा अता फरमा, बिन मांगे सदा अता फरमा। हमारी सारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी सारी मुश्किलें हल फरमा और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी फरमा। जो बेघर हैं उन्हें घर दे दे, जो बेदर हैं उन्हें दर दे दे, बे औलादों को औलादे दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे। जो दुनिया आखिरत की किसी मुसीबत और परेशानी में अटके हुए हैं और जो दुनिया आखिरत के किसी मसले में उलझे हुए हैं, ए अल्लाह उन सब की मुसीबतें दूर फरमा, उन सब की परेशानियां दूर फरमा। हमें कभी मांगना ना आया, तुझे हमेशा देना आया। हमारी दुआओं में हमें यकीन अता फरमा, हमारी दुआओं में हमें एतमाद एतकाद अता फरमा। ए अल्लाह इन उठे हुए हाथों को अपनी रहमत से भर दे, अपने फजल से भर दे, अपने करम से भर दे। हमारे दाएं बाएं में दुनिया आखिरत की सारी खैरें और वुसअतें अता फरमा, हमारे दाएं बाएं में बरकतें और आफियतें अता फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा, चाहा, लिखा, उन सब की ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा, उन सब की परेशानियों को हल फरमा, उन सब को दुनिया में भी खैरें अता फरमा और आखिरत में भी खैरें अता फरमा और दुनिया में भी बरकतें अता फरमा और आखिरत में भी बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। जहाँ जहाँ जो तेरी बंदे और बंदियाँ दुआओं के लिए आमीन कह रहे और दिल में अपनी मुरादें रख के बैठे हुए, उन सब की मुरादों को पूरा फरमा, उन सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा। जो दुनिया की खैरें मांगते हैं उन्हें अता फरमा, जो आखिरत की खैरें मांगते हैं उन्हें अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहम।